السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو 7 ایسے کام، 7 ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ ان 7 باتوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو بزرگوں نے، علماء نے، فقہاء نے، بڑے بڑے اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو 7 باتوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ اور فرشتوں کے نزدیک شریف ہوگا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور ایسا شخص ایمان کا ذائقہ پائے گا اور اس کی زندگی اور موت دونوں بہتر ہوں گی۔ اور یہ 7 چیزیں جو ہیں نا، سنت ہے ہماری روزانہ کی زندگی میں۔ یہ 7 چیزیں بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ 7 باتیں کون کون سی ہیں جن کا ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ کوئی بھی کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی شروعات کیجیے، اور یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ جو بھی کام شروع کرو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ تو پہلی چیز، پہلا کام، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر دو، ہر کام سے فارغ ہو کر الحمدللہ کہنا۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، جب آپ کا وہ کام کمپلیٹ ہو گیا، جب آپ اس کام سے فارغ ہو گئے تو الحمدللہ کہیے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیے، سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 3، لغو یا گناہ کے بعد کوئی بھی فالتو کام جس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، کوئی بھی بیہودہ کام، کوئی بھی غلط کام یا کوئی بھی گناہ کے بعد استغفر اللہ کہنا، اس کی عادت بنائیے۔ مان لیجیے آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ، ہے نا؟ کوئی بھی بیہودہ بات آپ کی زبان سے نکل گئی تو کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چوتھی بات، مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی عادت بنائیے، ہے نا؟ یہ بہت عظیم الشان 7 اعمال ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 5، آئندہ کے لیے اگر کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ لگائیے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا بھائی، تو انشاءاللہ لگا دیجئے، میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا بہت خوبصورت گھر بناؤں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ اگر فیوچر میں کوئی کام کرنے کے لیے یا آئندہ آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے، آئندہ کسی چیز کی اگر آپ خواہش کر رہے ہیں فیوچر میں، ہے نا، مستقبل میں، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ مان لیجیے مجھے دہلی جانا ہے تو بولوں گا بھائی 4 دن کے بعد انشاءاللہ میں دہلی جاؤں گا، تب میں آپ سے ملاقات کروں گا، تو انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ یہ 5ویں اہم بات ہے جس کو ہمیں عمل میں لانا چاہیے۔ نمبر 6، ناگوار بات اگر پیش آ جائے، کوئی مان لیجیے کوئی خراب بات آپ کے سامنے کسی نے بول دی یا آپ کے سامنے کوئی ناگوار بات پیش آ گئی تو اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی کو آپ گالی بکتا ہوا دیکھ رہے ہو، ہے نا، یا کوئی آپس میں 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں اور بہت برا بھلا ایک دوسرے کو بول رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ اس کی عادت بنائیے۔ نمبر 7، ہر وقت کلمہ توحید کا ورد رکھنا۔ جتنا بھی آپ کا ایکسٹرا ٹائم جا رہا ہے، مان لیجیے آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، واک کر رہے ہیں یا جم کر رہے ہیں، تو خالی وقت میں کلمہ توحید کا ورد رکھنا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ 7 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اور آپ ان کو کریں گے نا تو 7 سنتوں پر عمل ہوگا، اور سنتوں پر عمل کرنے کا جو فائدہ ہے نا وہ انگنت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ ان 7 باتوں پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کے نزدیک ایسا شخص شریف کہلائے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اور یہ شخص ایمان کا ذائقہ چکھے گا، ایمان کا ذائقہ اس کو نصیب ہوگا اور اس کی زندگی اور موت بہتر ہوگی۔ خود بھی ان 7 باتوں پر عمل کیجئے
اور اپنے بچوں کو بھی ان 7 باتوں پر عمل کرائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔